أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ہر اسلامی مہینہ ہمارے لیے معتبر اور قابل عزت ہے، لیکن کچھ اسلامی مہینے جن کو ایک خاص فضیلت حاصل ہے، کچھ عبادات کا ان میں اہتمام ہوتا ہے یا کسی اور وجہ سے ان کی عظمت بڑھ جاتی ہے، ان مہینوں میں ایک مہینہ شعبان کا بھی ہے۔ شعبان کے مہینے میں بہت زیادہ فضیلتیں حدیث میں آئی ہیں۔ شعبان کا مہینہ ہمارے لیے ایک سبق ہے اور ہمارے لیے ایک پیغام ہے۔ اگر ہم شعبان کے مہینے کے اندر سے 3 چیزوں کا اہتمام کر لیں، 3 کاموں کا اہتمام کر لیں گے تو اس سے اگلے والا جو زمانہ ہے رمضان المبارک کا، اگلے والا جو مہینہ ہے وہ رمضان المبارک کا، اس میں ہمارے لیے آسانیاں ہوگی اور رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوگا۔ تو شعبان کے اندر جو 3 کام کرنے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان 3 کاموں کا بہت سا پابندی کے ساتھ وہ 3 کام کیا کرتے تھے۔ اور وہ 3 کام کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اس پر عمل کرتے تھے۔ وہ کیا عمل تھے کہ رمضان کے آنے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا بہت سخت استقبال کیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ معمولی مہمان نہیں ہے، معزز اور مکرم مہمان ہے۔ استقبال کیا ہے، کیسے؟ ہم استقبال کر لیں گے رمضان المبارک کا، ممکن ہے تھوڑے دنوں کے بعد ہم جھنڈیاں لگا دیں کہ رمضان آ رہا ہے، تمبو لگانا شروع کر دیں کہ وغیرہ وغیرہ، لیکن نبی کا استقبال یہ نہیں تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استقبال کیسے کرتے تھے؟ رمضان میں جو سب سے بڑا عمل کیا ہے وہ ہے روزے۔ رمضان میں روزے فرض ہیں نا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے اندر ہی روزے رکھنا شروع کر دیتے تھے۔ نبی کیا کرتے تھے؟ جتنے روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے، اتنے روزے کسی اور سال یا کسی اور مہینے نہیں رکھتے تھے۔ یہ استقبال ہے، سمجھ رہے نا بات کو؟ تاکہ اپنے آپ کو اس کے لیے پہلے سے تیار کر دے انسان۔ ہم نہیں رکھتے شعبان میں روزے، اور یہ نبی کی شفقت دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا کیا کہ خود شعبان کے روزے رکھے کثرت کے ساتھ، لیکن امت سے کہا کہ نصف شعبان کے بعد روزے مت رکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ 15 شعبان کے بعد اگر روزے رکھو گے تو کمزور نہ ہو جاؤ، آگے رمضان کی طاقت کہیں ختم نہ ہو جائے، اسٹیمنا ختم نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تو رکھے، لیکن امت کے لیے یہ شفقت کی کہ وہ 15 رمضان المبارک کے بعد روزے نہ رکھیں۔ امت کو حکم ہے کہ وہ جتنے زیادہ روزے رکھ سکے، اور اگر جو طاقت ہے وہ 15 کے بعد بھی رکھ سکتا ہے، لیکن ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں نہ طاقتور رکھ رہا ہے اور نہ کمزور رکھ رہا ہے۔ المیہ یہ ہے کہ وہ رمضان المبارک میں بھی نہیں روزے رکھتا، رمضان المبارک کی بھی تقدس کا پامال کرتا ہے۔ استقبال کا یہ مطلب ہے کہ آپ رمضان سے پہلے روزے رکھ کے اپنے آپ کو تیاری کر دیں۔ اور دوسری بات جو میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں وہ کیا تھی؟ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے دوسری بڑی عبادت کیا ہے رمضان الکریم میں؟
पहली इबादत जो रमजान की है वो रोजा है। दूसरी बड़ी क्या है? दूसरी बड़ी तरावी है। तरावी तरावी में कुरान की तिलावत होती है। तो रमजान के आने से पहले शाबान के महीने में ही तहज्जुद का एहतमाम शुरू कर दिया जाए और तिलावत की कसरत शुरू कर दी जाए। तीसरी बात, रमजान का महीना अल्लाह ने हम पे फर्ज इसलिए किया है कि ताकि हमसे गुनाह छूट जाएं, ताकि हमसे जो गुनाह होते हैं वो गुनाह छूट जाएं। तो शाबान में ही गुनाहों से इज्तनाब करना शुरू कर दिया जाए ताकि रमजानुल मुबारक तक पहुंचते पहुंचते सारे गुनाह हमसे छूट जाएं। जो जिस बुराई में मुब्तला है शाबान में ही उस बुराई को छोड़ने की कोशिश कर दे, छोड़ने की नीयत कर दे। और ये 3 काम करने किस महीने में है? आपने शाबान में करने हैं, रमजानुल मुबारक से पहले पहले करने हैं। पहला काम, 1 नफली रोजे रखने हैं। नंबर 2, रात को तहज्जुद की हिम्मत करनी है। और नंबर 3, गुनाहों से बचने की कोशिश करनी है। गुनाह किसे कैसे हैं? बदनजरी को। आजकल जो इंटरनेट पर बहुत ज्यादा बेहुदा चीजें देखी जा रही हैं, जवान आदमी अपने आप को इन चीजों से बचाने की कोशिश करे। माँ बाप की नाफरमानी बहुत ज्यादा हो रही है, बाप का एहतराम घरों से निकल गया है। माँ का तो फिर भी थोड़ा सा अदब लोग कर देते हैं, लेकिन बाप का आज के दौर में लोग अदब नहीं करते, क्योंकि माँ जो है वो आगे से बेचारी कमजोर होती है, डरती है औलाद के सामने। बाप चूंकि जवाब देता है औलाद के सामने, तो ये आगे से बाप के सामने मुंह भर के उसको जवाब देते हैं। इसलिए बाप का एहतराम जरा मुश्किल होता है, क्योंकि बाप सुना देता है खरी खरी, तो आप में बर्दाश्त है नहीं, आप इसे ज्यादा खरी खरी सुना देते हैं। तो अभी से अपने आप को कंट्रोल करें। इन गुनाहों से, जो गुनाह आप करते हैं अपनी रोजमर्रा जिंदगी में, इन गुनाहों से तौबा कर लें। रमजानुल मुबारक की आमद से पहले पहले आप ये यकीन कर लें कि ये मेरा बाप है, इसकी पेशानी पर अगर मैंने मोहब्बत की निगाह डाल दी, 1 हज और उम्रे का सवाब मिलेगा। नफरत की नहीं, मोहब्बत की। अल्लाह पाक हम सबको नेक औलाद बनने की तौफीक अता फरमाए और मुश्किल बाप बनने की तौफीक अता फरमाए और इन कामों को करने की तौफीक अता फरमाए और हमें ये स्टेमिना दे और हमें रमजानुल मुबारक के रोजे रखने की तौफीक अता फरमाए और हमें रमजानुल मुबारक अपनी जिंदगी में आना नसीब अता फरमाए। आमीन।